نہیں کھایا اور کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا. اس لیے فرمایا شہزادے ہو بیٹھ کر کھاؤ. جانوروں کے ہاں لباس کا کوئی کوڈ نہیں ہوتا, وہ تو لباس ہی نہیں ہوتا اور لباس کا کوئی کوڈ بھی نہیں ہوتا, لیکن شاہانہ زندگی جو گزارتے ہیں وہ اپنے لباس سے پہچانے جاتے ہیں کہ شاہی خاندان کا فرد آ رہا ہے. تو جہاں ہم کو شہزادہ بتایا گیا وہاں ہمارا لباس کوڈ بتایا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عمرے اور حج کے, جب آپ نے احرام باندھا, ان دو موقعوں کے علاوہ کبھی اس گھر کے باہر ننگے سر نہیں نکلے, ننگے سر نہیں نکلے. یہ کوڈ بتا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی ازواج, گھر کی بیٹیاں, گھر کی عورتیں جب پردے کی آیت نازل ہو گئی, وہ اور ان کے صحابہ اور صحابیات اپنے گھر سے کبھی بے پردہ نہیں نکلے. یہ کوڈ ہے لباس کا کہ تم شہزادے ہو, تم شہزادی ہو, اپنے لباس سے پہچانے جاؤ. کون آ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے ماننے والی آ رہی ہے. تم اپنے لباس کوڈ سے پہچانے جاؤ. ہر ملک کے فوج کی ایک یونیفارم ہوتی ہے اور وہ اپنی یونیفارم سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ فلاں ملک کی فوج. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میرے تمہارے پیدا کرنے والے رب نے مجھے تمہیں ایک یونیفارم دی ہے جس سے پہچانے جاؤ گے کہ تم کون ہو اور تم کس کے ماننے والے ہو. جانوروں کے یہاں بال رکھو نہ رکھو, چھوٹے رکھو بڑے رکھو, جیسے چاہے رکھو, کوئی پابندی نہیں. لیکن جہاں شہزادہ بتایا گیا وہاں بالوں کا بھی ایک نظام قائم کیا گیا کہ دیکھو سر پر بال رکھنا تو ایسے رکھنا, اور چہرے پر بال ایسے ہونے چاہیے, اور ناخون ایسے ہونے چاہیے, اور تمہارا پیجامہ یا جو بھی تم نیچے لباس پہنو وہ ایسا ہونا چاہیے, اور تم جسم پر کوئی لباس پہنو تو ایسا ہونا چاہیے, برقع پہنو تو ایسا ہونا چاہیے, چادر اوڑھو تو ایسی ہونی چاہیے. کیوں؟ شہزادے ہو, شاہی خاندان کے ہو, تم دور سے پہچانے جاؤ اپنی لباس سے, اپنے چہرے سے, اپنی اداؤں سے, اپنی چال سے. ہر ایک چیز. جانوروں کے ہاں چلنے کا کوئی طریقہ متعین نہیں, بولنے کا کوئی طریقہ متعین نہیں. جانور چیخے, دہاڑے, چلائے, غرائے, بھونکے, کچھ کرے, آزاد ہے. لیکن شہزادے ہو, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, شہزادے جب زمین پر چلا کرتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلا کرتے ہیں. ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے, وہ اپنی چال سے پہچانے جاتے ہیں کہ شہزادے آ رہے ہیں. جب بات کرتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, دیکھو گدھوں جیسی آوازیں نہ نکالا کرو, اپنی آواز کے اندر وقار پیدا کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنے بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو. جانوروں کے یہاں غرانے پر اور پھاڑ کھانے پر کوئی پابندی نہیں, لیکن ہم سے کہا گیا ولا تسعر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرحا, لوگوں کے سامنے منہ بگاڑ کر مت آیا کرو اور زمین پر پیر پٹخ کر مت چلا کرو. شہزادے ہو, اپنے چال سے, اپنی اداؤں سے, اپنے چہرے سے, ہاں ہر چیز سے یہ ظاہر کرو کہ ہم شاہی خاندان کے ہیں اور ہم شہزادے ہیں, ہم جانور نہیں, ہم آزاد نہیں, ہم منچاہی زندگی گزارنے نہیں آئے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا تقابلی مطالعہ پیش کیا ہے کہ ایک نظریہ ڈارون کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم سماجی جانور ہو, تو اس نظریے کے ماننے والوں نے زندگی گزارنے کے وہی سارے اصول بتائے ہیں, اور ایک نظریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ ایک تہذیب دے کر کے گئے ہیں. اس تہذیب پر اپنی زندگی گزارو گے تو تمہاری دنیا بھی چین کی بنے گی اور آخرت بھی چین کی بنے گی. کمائی کا راستہ بتایا, حلال کو اختیار کرو, حرام کو چھوڑ دو. فیملی سسٹم بتایا, اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ, حرام نگاہوں سے بچاؤ, حرام کرنے سے بچاؤ, حرام دیکھنے سے بچاؤ.
اپنے تم مال کماتے ہو اس پہ بھی حدود قائم کی کہ یہ جو مال تم نے کمایا ہے ولا تبذر، اس میں اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، شادی بیاہ کے نام پر، دکھاوے کے نام پر پیسے کی بربادی مت لگاؤ، بلکہ اپنے پیسے کا استعمال صحیح کرو، ایسا استعمال کرو کہ وہ کل قیامت کے میدان میں تمہارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ مال کا خرچ ہم کو بتایا گیا، ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ادب ہم کو بتایا گیا، علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ علم حاصل کر کے کبر میں مبتلا مت ہو جانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا، اتنا علم کہ ماضی میں جو جتنے آئے ان سب سے زیادہ، مستقبل میں جتنے آئیں گے ان سب سے زیادہ، کائنات میں سب سے زیادہ علم محمد الرسول اللہ کو دے کر پھر یہ فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی جی یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے اگر میں چاہوں تو آپ سے اس کو چھین لوں۔ تو علم کے غرور میں مبتلا مت ہو جانا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کتنے بڑا علم والے ہو تم، محمد الرسول اللہ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ محمد الرسول اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو علم دیا ہے بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ جب نبی کا علم بہت تھوڑا تو میرے تمہارے علم کی کیا حیثیت؟ اس لیے فرمایا مال نہ تو علم کے غرور میں، نہ مال کے غرور میں، نہ حسن و جمال کے غرور میں، اس غرور میں مبتلا مت ہونا۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے بننا، رحمان کے بندے بننا، یمشون علی الارض ہونا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، یہ ہدایات دی گئی ہیں ہمیں اور آپ کو۔ اللہ کرے کہ یہ زندگی ہم اختیار کر سکیں، ہم جانوروں والی زندگی سے نکل کر شہزادوں والی زندگی کو اختیار کر سکیں۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے 24 گھنٹے کے اعمال کو سوچئے اور پھر فیصلہ کیجئے اپنے بارے میں کہ ہم شہزادہ بن کر جی رہے ہیں یا ہم جانور بن کر جی رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت شہزادہ بنا کر کر رہے ہیں یا ہم جانور بنا کر کر رہے ہیں۔ اس کو سوچئے اور اپنی زندگی کے لیے لائے عمل طے کیجئے اور فیصلہ کیجئے، انشاءاللہ یہ فیصلے آپ کو صحیح راہ پر لے چلیں گے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے درمیان یہ انجمن اصلاح قوم کے نام سے ایک جماعت کو وجود دے دیا ہے، اور اللہ کا شکر میں تقریباً مجھے یاد ہے، اب ہو سکتا ہے کم زیادہ ہو، رامپور آتے ہوئے مجھے 12-13 سال تو ہو ہی چکے ہیں، اور شاید ہی کوئی علاقہ آپ کا بچا ہو جہاں میں نہ آیا ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلے بھی آپ کے ادارے میں آیا ہوں، جامعہ بھی آیا ہوں۔ بہت طبیعت خوش ہوتی ہے، اللہ نے آپ حضرات سے ایک کام لیا ہے اور ابھی یہ کام پورا نہیں ہوا ہے، ابھی یہ کام کی ابتدا ہے، بہت بڑے بڑے کام ابھی باقی ہیں اور بہت بڑی بڑی منزلیں ابھی باقی ہیں۔ آپ کو ان منزلوں کو سامنے رکھ کر کے اپنے کام کو، اپنی محنت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے پیسے کو لگانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت کو بہت شدید ضرورت ہے، اور وہ ضرورتیں مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ جن چیزوں کی ضرورت ہے امت کو، بیٹوں کو ضرورت ہے، بیٹیوں کو ضرورت ہے، گھر کی عورتوں کو ضرورت ہے، نوجوانوں کو ضرورت ہے، ان ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ابھی آپ نے یہ بساط بچھائی ہے، یہ ابھی صرف الف باتا ہے۔ بہت بڑا سبق ابھی پڑا ہوا ہے، بہت بڑا چیپٹر ابھی پڑا ہوا ہے، جس کو آپ کو سر کرنا ہے، جہاں تک آپ کو جانا ہے، اور اس میں کام کرنے والوں کا آپ کو معاون بننا ہے، مددگار بننا ہے، ساتھ دینا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ اگر ان نیتوں کے ساتھ اور ان عزائم کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے صاحبزادے انیس میاں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اجتماعیت کے ساتھ اگر آپ کام کو کرتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے، آگے کی منزلوں کو بھی اللہ آسان کرے گا، اور وہاں تک انشاءاللہ آپ پہنچیں گے، اور آپ کی یہ تنظیم اور آپ کے یہ کام اور آپ کے یہ
یہ ادارے نہ صرف یہ کہ اس شہر کے لیے بلکہ صوبے کے لیے اور ملک کے لیے ایک آئیڈیل بنیں گے، ایک سیمپل بنیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ممکن ہو اور آپ کی ہمتیں بلند ہوں، آپ کے کام کرنے کا جذبہ بلند ہو اور آپ آگے بڑھ کر کے ہمت کر کے بڑے قدم اٹھائیے۔ جتنا بڑا سوچیں گے اتنا بڑا کریں گے۔ یاد رکھیے، اپنی سوچ بڑی بنائیے، اپنے عزائم بڑے بنائیے، اپنی نیتیں بڑی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کے مطابق فیصلہ فرما کر اسباب جمع فرما دیں گے اور اسباب والے جمع فرما دیں گے، اور انشاءاللہ جیسے یہ ہوا آگے کے بھی کام ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔